بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی طیارے میں مسافر کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی۔ بھارتی نجی فضائی کمپنی انڈیگو کی پرواز شارجہ سے لکھنؤ جا رہی تھی کہ دوران پرواز ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مسافر کی حالت کو دیکھتے ہوئے طیارے کے کپتان نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو اتارنے کی اجازت مانگی۔ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرول حکام نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دے دی، تاہم مسافر کو بچایا نہ جا سکا۔ کراچی ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمان نامی جس بھارتی مسافر کے لیے طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی، وہ طیارے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے موت کی تصدیق، دستاویزی کارروائی اور ضروری اقدامات کے بعد بھارتی طیارہ کراچی سے بھارتی شہر احمد آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ عوامی جمہوریہ چائنا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان 21 مئی 1951 کو باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ گزشتہ 70 برسوں میں چائنا اور پاکستان نے مل کر تمام تر مشکلات پر قابو پاتے ہوئے منفرد آہنی دوستی کو تشکیل دیا۔ پاک چائنا دوستی دونوں ممالک کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکی ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ پاک چین دوستی کی تاریخ بہت طویل ہے۔ جیسا کہ چین کے سابق وزیر اعظم چو ان-لائی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ چائنا اور پاکستان کے عوام کے دوستانہ تبادلوں کی شروعات کا مشاہدہ تاریخی ادوار سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم نے 2000 سال قبل ہی چائنا اور پاکستان کو مربوط کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے عوام کے مابین قدیم وقتوں میں اونٹ کی گھنٹیوں کے ساتھ قائم ہونے والے تعلقات ایک طویل تاریخی عمل کے نتیجے میں اس وقت مضبوط ترین پاک چین دوستی میں تبدیل ہو چکے ہیں، جس میں روز بروز مزید پختگی آتی جا رہی ہے۔ پاک چائنا دوستی کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں۔ چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور عملاً ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حقیقی دوستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ای نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی کی جڑیں عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کسی بھی آزمائش میں ہمیشہ ایک دوسرے کی فوری امداد کرتے رہے ہیں۔ حمایت اور امداد کے یہ جذبات غیر مشروط اور مخلصانہ طور پر دوستی کے بے لوث جذبے کے بہترین ترجمان ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 2008 میں چین کے ون چھوان شہر میں شدید زلزلہ آیا۔ اس موقع پر پاکستان نے فوری طور پر اپنے پاس موجود تمام خیمے چائنا کے زلزلہ زدہ علاقوں کو فراہم کر دیے۔ عظیم دوستی کا سفر ایسی لاتعداد کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اقتصادی راہداری کے تحت فریقین نے 70 منصوبوں کا مشترکہ تعین کیا ہے، جن میں 46 منصوبوں کو یا تو مکمل کیا جا چکا ہے یا پھر تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تاحال 25.40 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے، جبکہ پاکستان میں روزگار کے 70,000 مواقع فراہم کیے جا چکے ہیں۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ ایک مثالی نمونہ بن چکا ہے، جس نے چائنا اور دوسرے اسلامی ممالک کے درمیان ترقیاتی حکمت عملی کو مربوط کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک چین دوستی کی میراث مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ چین اور پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کی روشنی میں عالمی قواعد و ضوابط کی ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ دونوں ممالک موجودہ بین الاقوامی آرڈر اور اقوام متحدہ کی مرکزی حیثیت سے عالمی نظام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک چین دوستی اچانک رونما ہونے والے کورونا وبا کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر آزمائش کی گھڑی پر پورا اتری ہے اور اسے مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔
چائنا میں کرونا وبا کے ایک کٹھن مرحلے میں پاکستان نے اپنی بھرپور صلاحیت کے مطابق ساز و سامان عطیہ کر کے ہماری مدد کی۔ مختلف پاکستانی حلقوں نے کورونا کے خلاف لڑائی میں چائنا کی کاوشوں کی متفقہ طور پر حمایت کی اور وبا کو سیاسی رنگ دینے اور چائنا کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کی سختی سے مخالفت کی۔ اس سال چینی کمیونسٹ پارٹی کے قیام کی 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ چین جدید سوشلسٹ ملک کی تعمیر کے نئے سفر کا آغاز کرے گا اور دوسرے 100 سالہ ہدف کی تکمیل کے لیے بھرپور کوششوں کی شروعات ہوگی۔ پاکستان اقتصادی اور سماجی ترقی کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ملک میں بہتری لا رہا ہے تاکہ وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان ویژن کی تکمیل کی جائے۔ چین بیرونی تعاون کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان کو ترجیح دے گا۔ پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے خواہ کتنے ہی بڑے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر تعاون کو مضبوط بنائے گا، ہر قسم کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہوئے آہنی دوستی کو نئے عہد میں مضبوط ترین فولاد میں ڈھالا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن سینٹ کے انتخابات کے لیے ایک ہاری ہوئی لڑائی میں توانائیاں لگا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں بعد ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا اور نئی کہانی ڈھونڈیں گے جس سے ٹی وی اسکرین آباد رہے گی۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی نابالغ سیاست روزانہ کی بنیادوں پر ترتیب پاتی ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی کوئی پالیسی۔ دوستو، یاد رہے کہ سینٹ الیکشن میں ایک روز باقی ہے اور انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی نے عمران خان سے ووٹ مانگ لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان سے ووٹ مانگتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا جس میں سینٹ الیکشن کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ بطور اسپیکر حکومتی اپوزیشن اراکین میں تفریق نہیں کی اور بطور وزیر اعظم دفتر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہے۔ ہمیں آج یکجہتی کی ضرورت ہے۔ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش میں ایک مرغ نے اپنے پنجوں پر لگے بلیڈ سے اپنے مالک کی جان لے لی۔ مرغوں کی لڑائی کا مقابلہ کروانے والوں کی تلاش جاری ہے، جو کہ انڈیا میں غیر قانونی ہے۔ مقابلے کے دوران مرغے نے مالک کے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ مرغے کو کچھ دیر کے لیے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا، پھر اسے ایک پولٹری فارم پر بھیج دیا گیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ ہم اس غیر قانونی مقابلہ کروانے والے 15 آرگنائزر کی تلاش کر رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش میں مرغوں کی لڑائی پر پابندی ہے، لیکن لوگ دیہاتوں میں یہ مقابلہ منعقد کرواتے ہیں۔ خاص طور پر ہندوؤں کے تہوار سنکرانتی کے موقع پر ایسے مقابلے کیے جاتے ہیں اور پھر لڑائی پر شرطیں لگتی ہیں۔ ان مقابلوں کی وجہ سے ہر سال ہزاروں مرغے مرتے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد ان بیچارے مرتے ہوئے مرغوں کو دیکھتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حفیظ شیخ سینٹ کی سیٹ جیتیں گے اور امید ہے کہ ایم کیو ایم بھی انہیں ووٹ دے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے سینٹ میں امیدوار یوسف رضا گیلانی نے ترک صدر کی اہلیہ کا قیمتی ہار خزانے میں جمع کرانے کی بجائے بیوی کو دے دیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کی کرپشن کو چھپانے کے لیے قربانیاں دی، جبکہ حفیظ شیخ نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا، ملک کی اکانومی کو اٹھایا اور 20 ارب کے کرنٹ خسارے کو سرپلس کر دیا۔ آج ساری عرب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے ساتھ ہمارے تاریخی اور بہتر تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ یقین ہے کہ سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ ہی جیتیں گے۔ ایم کیو ایم پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت اور عمران خان کی اتحادی ہے، انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آرمی اور حکومت کا ایک دوسرے کا ساتھ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کا آج دنیا میں اہم رول اور نام ہے۔ پاکستان آرمی کی کامیابیوں کی وجہ سے 42 ممالک کی تربیتی ورکشاپس ہوئی ہیں۔ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مقبوضہ وادی کی پرانی حیثیت بحال کی جائے اور بھارت آرٹیکل 370 کو واپس لے لے۔
شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک میں امن کے لیے 70 سے 80 ہزار لوگوں نے قربانی دی، آرمی نے اتنی جانیں دی ہیں تو ملک چل رہا ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایلن سے زیادہ دولت مند ہیں تو ہی بٹ کوائنز خریدیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہوں تب تک بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بل گیٹس نے کہا کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی نے بٹ کوائن کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایک سال کے دوران بٹ کوائن کی قدر میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر اب اس میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایلن مسک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں کہ ان کے بٹ کوائنز کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے۔ لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں انہیں بٹ کوائن نہیں خریدنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص غلط سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش نے کسانوں کو مستقبل سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ راکیش کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لائے گئے 3 زرعی قوانین سے کسانوں کی تباہی ہوگی، ہم اپنے خاندان اور ذات کی بجائے ملک کے چند سرمایہ داروں کے مزدور بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے، اس لیے حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے جاری کسانوں کی تحریک کوئی عام نہیں۔ کسانوں کو ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، قوانین کی واپسی کے علاوہ کوئی اور چارہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ہماری تحریک کمزور ہوگی تو نوجوان طبقہ بے روزگار ہو جائے گا، اس لیے کسانوں کو ایک ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ابھی خاموش ہے، ممکن ہے وہ کسی پلاننگ میں لگی ہو، اس لیے کسانوں کو تیار رہنا ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔